سر جو یوم عاشور ہے یا شب عاشور ہے، جی جی، یہ یعنی وہ رات ہے یا وہ لمحات ہیں، یعنی اس سے سخت رات یا سخت دن پوری کربلا کی تاریخ میں نہیں ہے. سبحان اللہ، سچ. اور جس میں بالکل کربلا کا جو منظرنامہ تھا وہ بالکل واضح ہو چکا تھا. کچھ شہادتیں ہو چکی اور کچھ نظر آ رہا تھا کہ کل یہ شہادتیں ہو جائیں گی. ایک جدائی کی اور گھڑیاں بھی تھی، فراق کے لمحات بھی تھے اور پتہ تھا کہ کل آگے کیا ہوگا. لیکن اس کے باوجود امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خطبہ ہے، اس خطبے کو دو اہم حیثیتوں سے دیکھیں گے. ایک تو اس کی فصاحت و بلاغت، جس نثار نے ابھی فرمایا کہ یہ اس نانا کے شہزادے ہیں جن کے لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، نہ جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس فصاحت و بلاغت کا جو ایک تسلسل امام علی مقام کی ذات میں وہ اس خطبے میں، اور پھر اس خطبے کا ایک ایک لفظ اس سے آپ کی جرت کا، اطمینان کا اور سکون قلبی کا اور دلیری کا اظہار ہو رہا ہے. آپ نے جو خطبہ دیا اس میں آپ نے فرمایا اسنی علی اللہ احسن الثناء و احمدہ، میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں، بہترین تعریف کرتا ہوں. السرائے والضرائے، جو خوشی اور غمی میں اس کی تعریف کی جاتی ہے وہ تعریف کرتا ہوں. انی احمدک علی، میں اس بات پر اللہ کی تعریف کرتا ہوں ان اکرمتنا آل نبوتہ، کہ اس نے اپنے نبی کی ہمیں اولاد بنایا. ہم آل نبی ہیں، اولاد رسول ہیں. اس پر میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں. وعلمتنا القرآن، اور اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں قرآن سکھایا. کیا شان ہے. اور ففہمنا، اور قرآن مجید کی فہم ہمیں عطا فرمائی، قرآن شناسی ہمیں دی ہے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ دین کی سمجھ اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمائی. اب یہاں رک کر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو آپ کے لفظ ہیں کہ اللہ نے ہمیں آل نبوت کا اعزاز بخشا، یہ مستدرک کی اس روایت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے نماز عصر پڑھا کر دونوں شہزادوں کو کندھوں پہ اٹھا کر صحابہ سے فرمایا تھا کہ تم جانتے ہو یہ کون ہے. اس کے بعد خود نبی علیہ السلام نے تعارف کروایا تھا، اور وہ ایک بڑی تفصیلی حدیث ہے جس میں سرکار نے فرمایا تمہیں پتہ ہے ان کے نانا کون ہے، نانی کون ہے، اماں کون ہے، بابا کون ہے، خالائیں کون ہے، ماموں کون ہے، چچا کون ہے اور پھپھی کون ہے. اور پھر وہ تفصیلی تعارف کروانے کے بعد نبی علیہ السلام نے اس خاندان کا مقام بھی بیان کیا کہ یہ سارے جنتی ہیں. وَمَن يُحِبُّهُمَا فِي الْجَنَّةِ، اور جو ان سے محبت کرے وہ بھی جنتی ہے. تو اس کی طرف آپ نے اپنی اس نسبت کی طرف اشارہ کیا. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ وَجَعَلَتْ أَسْمَاءً وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اس شکر ہے اس ذات کا جس نے ہماری سماعتوں کو، ہماری بصیرت کو، ہمارے دل کو حق پر قائم رکھا. سبحان اللہ، حق پر قائم ہے. فَجَعَلْنَا مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ کی ذات کا شکر ہے جس نے ہمیں شکر کرنے والوں میں سے بنایا. اس کے بعد فرمایا اما بعد، حمد و ثنا کے بعد فَإِنِّي أَعْلَمُ أَصْحَابًا، آپ نے فرمایا میں اپنے ساتھیوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں. یہ سارے باوفا ہیں جو میرے ساتھ چل کر آئے ہیں، میں ان کی وفاؤں کو جانتا ہوں، میں ان کی صداقتوں کو جانتا ہوں جو میرے ساتھ آئے ہیں. فَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا، فرمایا اللہ تمہیں بہترین جزا دے. فرمایا میرا گمان یہ ہے کہ جنگ ہو کر رہے گی. امام علی مقام کے یہ لفظ. اس کے بعد آپ نے فرمایا قد آذنت لکم انطلقوا جمیعا، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تم سارے چلے جاؤ، تم سب واپس چلے جاؤ اور رات کی اس تاریکی میں چلے جاؤ. میری طرف سے تم پر کوئی عذر نہیں ہوگا، کوئی گلہ نہیں ہوگا. اور رات کی اس تاریکی میں کس طرح جاؤ؟ لَيَأْخُذَ كُلَّ رَجُلٍ مِّنْكُمْ بِيَدِ رَجُلٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِي، میرے خاندان میں سے تم میں سے ایک ایک آدمی میرے خاندان کے ایک ایک فرد کا ہاتھ پکڑے اور واپس چلا جائے. میں اس سے کوئی گلہ نہیں کروں گا، کوئی شکوہ نہیں کروں گا. اب یہ وہ لفظ وہ ہیں کہ جو آج اگر کوئی بندہ کہے کہ امام علی مقام نے نہتے لوگ لا کر جن کے پاس اسلحہ نہیں تھا، ہتھیار نہیں تھے، افرادی قوت نہیں تھی، کھانا نہیں تھا، تو ان کو موت کی بھیڑ چڑھا دیا، تو یہ اس کا جواب ہے کہ آپ شب عاشور کے اندر کہ جب بالکل منظر واضح ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا اور آنے والی رات کیسی دردناک رات ہوگی، آپ اپنے ساتھیوں سے فرما رہے ہیں کہ تم واپس جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، میرے خاندان میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑ لو، میں تم سے کوئی عذر نہیں کروں گا. اس میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خطبے میں جو آخری لفظ ہیں وہ یہ تھے. آپ نے فرمایا انما یطلبوننی،
یہ مجھے طلب کر رہے ہیں، ان کا ٹارگٹ میں ہوں، جب یہ مجھے پا لیں گے تو پھر یہ کسی کو کچھ نہیں کہیں گے، لہذا میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں کہ تم سب چلے جاؤ۔ اب وہ کیسے با وفا ساتھی تھے، کیسے جانثار ساتھی تھے کہ انہوں نے عرض کیا واللہ لا نفعل ذالک، اللہ کی قسم ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم میں سے کوئی بھی واپس نہیں جائے گا، ولیکن نفدیکا، ہم آپ پر اپنی جان فدا کریں گے، انفسنا و اموالنا و اہلینا، ہم اپنا مال بھی آپ پر قربان کریں گے، جانیں بھی قربان کریں گے، اپنی اہل و عیال کو بھی آپ پر قربان کریں گے۔ اس میں انفرادی طور پر آپ کے جو عوان و انصار ہیں ان کی گفتگو ہے، لیکن اسی خطبے کا ایک حصہ ہے جو بالخصوص آپ نے خانوادہ رسول کی جو مقدس معطر مطہر بیبیاں تھیں ان کو جو آپ نے خطبہ دیا، اس میں آپ نے فرمایا تعزی بعزاء اللہ، صبر رکھنا اور یہ یقین رکھنا اور یہ بات جان لو ان اہل الارض یموتون، زمین والے جتنے ہیں ان پر موت طاری ہوگی، واہل السماء لا یبقون، جو آسمان والے ہیں ان میں سے بھی کوئی باقی نہیں رہے گا، وان کل شیء ہلک، ہر چیز نے خلاق ہونا ہے، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی جس نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا اور اسی کی طرف ہمیں لوٹایا جائے گا۔ آگے یہ جو لفظ امام علی مقام کے، آپ نے فرمایا جدی خیر منی، میرے نانا مجھ سے بہتر تھے، وابی خیر منی، میرے والد مجھ سے بہتر تھے، لکل مسلم برسول اللہ، یہ اس جملے کا مطلب یہ تھا کہ وہ مجھ سے بہتر تھے، وہ دنیا سے پردہ کر گئے تو میں بھی دنیا سے چلا جاؤں گا۔ میں ان الفاظ کی وضاحت اگر سیدہ آمینہ پاک کے ان الفاظ کے ساتھ کروں جو آپ نے مقام ابوا پر نبی علیہ السلام سے فرمائے تھے، جب نبی علیہ السلام کی گود میں سیدہ آمینہ پاک کا سر انور تھا اور آپ دنیا سے رخصت ہو رہی تھی اور آپ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے بیٹے رونا، ہر نئی چیز نے پرانا ہونا ہے، ہر جوان نے بوڑھا ہونا ہے، بقا صرف اللہ کی ذات کو ہے، ذکری باقن، میرا ذکر باقی رہے گا، میرا ذکر قیامت تک ہوتے رہے گا۔ کیوں ہوتا رہے گا؟ قد ترکت خیرا وولدت طہرا، کہ تمہاری صورت کے اندر میں نے بھلائی کو چھوڑا ہے اور ایک طہر اور پاکیزگی کو جنم دیا ہے، تو تمہارے حسن کردار کی وجہ سے لوگ تمہاری ماں کو بھی یاد رکھیں گے۔ یہی امام علی مقام فرما رہے تھے کہ میرے نانا مجھ سے بہتر تھے، وہ چلے گئے، میرے والد مجھ سے بہتر تھے، وہ چلے گئے، اب میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اور آپ نے ان عصمت ماں بیبیوں سے فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ نبی علیہ السلام کا اسوہ اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ امام علی مقام کا وہ خطبہ ہے جو کربلا کی ڈائریکشن کو واضح کر رہا ہے کہ ہم یہاں کوئی ذاتی لڑائی لڑنے کے لیے نہیں آئے، کوئی کاروباری تنازع نہیں ہے ہمارا، اور کوئی جاگیر کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اعلاء کلمت الحق کے لیے اور احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے نکلے ہیں۔ اس لیے آپ نے ساتھیوں سے کہا ٹارگٹ میں ہوں، تم سارے چلے جاؤ، میں اس لڑائی کو لڑوں گا، یہ مجھے قتل کر دیں گے پھر خاموش ہوں گے۔ یہ امام علی مقام کے وہ خطبات ہیں جنہوں نے قیامت تک کربلا کی مقصدیت کو بھی واضح کر دیا اور یہ بھی واضح کر دیا کہ کربلا والوں کا پیغام کیا تھا۔